الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری معزز پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو جو دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہم کو زندگی جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہیں، اور پھر زندگی دینے کے بعد اللہ نے جو ہم کو دین عطا فرمایا ہے، جو مذہب عطا فرمایا ہے، جو اصول اور قوانین عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور ان نعمتوں کے دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا تعارف اور پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف ہم پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں کیوں دی ہیں اس مقصد کو ہم جانیں کہ اللہ نے ہم کو جو زندگی دی ہے، یہ زندگی اللہ نے کس واسطے دی ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، اے مرد حضرات، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے دنیا کے اندر وجود بخشا ہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمائے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے بیکار، ردی اور خراب، بدقسمت، منحوس نہیں پیدا کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تم کو ہے تو یوں ہی پیدا نہیں کیا. افحسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا؟ یوں ہی کا مطلب یہ ہے کہ تم سے حساب کتاب نہیں ہوگا. یوں ہی کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہے جس طرح اپنی زندگی گزارو، جس طرح زندگی گزارو، جس طرح رہنا ہے رہ لو، جس طرح کھانا ہے کھا لو، تم سے اس بارے میں کوئی حساب نہیں ہوگا، تم سے اس سلسلے میں کوئی باز پوچھ نہیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے پارے 27 کے اندر ایک بات فرمائی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد ہم نے تم کو بیکار بھی پیدا نہیں کیا ہے، تو پھر اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو اور انسان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہم نے کیوں پیدا کیا؟ اس بات کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ہماری عبادت کے واسطے پیدا کیا. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد.
یہ ہے ہمارے پیدا ہونے کا مقصد۔ اور پیدا ہونے کے بعد جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو زندگی دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی پرستش کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کو اپنا خالق حقیقی، مالک حقیقی جانیں، ہم اللہ کو اپنا معبود حقیقی جانیں، ہم اپنے اللہ کو اپنا رب حقیقی جانیں کہ سب کچھ کرنے والے، تمام قوتوں کے، تمام بادشاہتوں کے، تمام اسباب کے خالق اور مالک اگر کوئی ذات ہستی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ حالانکہ اللہ کی عبادت کے لیے تو کروڑہا کروڑ فرشتے بھی ہیں اور دیگر مخلوقات جو ہمارے سامنے جانور ہے، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے چوپائے ہو، چار پہر والے ہو، چاہے دو پہر والے ہو، جتنی بھی مخلوقات ہمارے سامنے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کے ترانے گاتے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھتے ہیں، چاہے وہ چڑیاں ہوں، چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ شیر ہو، چاہے رینگنے والا سانپ ہو، چاہے بچو ہو، یہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتی ہیں، اللہ کی مدح بیان کرتی ہیں۔ مگر اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتو انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو انسانوں کو پیدا کر رہا ہوں، جو میں مرد اور عورتوں کو پیدا کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں نے ان کو کس لیے پیدا کیا ہے، میں یہ بات جانتا ہوں کہ میں ان کی تخلیق کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اے فرشتو تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اندر گناہ کا کوئی خیال نہیں ہے، تمہارے اندر کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، تمہارے اندر دنیا کی ضروریات کی کوئی خواہشات نہیں ہیں، مگر میں جو انسانیت کو پیدا کر رہا ہوں، میں جو مرد اور عورتوں کو پیدا کر رہا ہوں، ان کے اندر تمام کے تمام تقاضے ہوں گے، ان کے اندر تمام کی تمام خواہشات ہوں گی، ان کے اندر تمام کی تمام چاہتیں ہوں گی، ان کے اندر تمام کے تمام دنیا کی مشاغل ہوں گے، ان کے اندر تمام کے تمام دنیا کی جھمیلے ہوں گے۔ ان تمام جھمیلے میں رہنے کے ساتھ ساتھ میرے یہ بندے ہیں، میری یہ بندیاں ہیں جو ان تمام معاملات میں رہتے ہوئے بھی میری ذات کو کبھی نہیں بھولیں گی، جو تمام دنیا کے مشغولات میں رہتے ہوئے بھی میری قدرت کے گیت گائیں گی، میری ستاریت کے گیت گائیں گی، میرے بادشاہت کے گیت گائیں گی، چاہے ان کو جیسا زمانہ ملے، چاہے ان کو جیسا وقت ملے، چاہے جیسے حالات ملے، چاہے ان کو جیسا گھر ملے، جس حال میں یہ میری ماں، جس حال میں میری بندی اور بندے رہیں گے، یہ میری گیت گاتے رہیں گے۔ اس واسطے میں نے ان کو خاص طور سے پیدا فرمایا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے مرد اور عورتوں کو ہماری عبادت اور جنات کو ہم نے ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد میری ماں و بہنوں۔ اب مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے اوپر جائزہ لینا ہے، اور مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا ہے، مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر تھوڑا سا رک کر یہ خیال کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ یقیناً اللہ نے ہم کو جس واسطے پیدا فرمایا تھا، اللہ نے جب ہم کو نماز روزے کے لیے پیدا فرمایا تھا، اللہ نے جب ہم کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اللہ نے جب اپنی بندگی کے لیے ہم کو پیدا فرمایا تھا، کہ آیا ہم اس کے اوپر کامل اتر رہے ہیں یا ہم سے اس کے سلسلے میں چوک ہو رہی ہیں، یا ہم سے اس سلسلے کے اندر غفلت ہو رہی ہیں، یا ہم سے اس سلسلے کے اندر لاپرواہی ہو رہی ہیں۔ اگر میں اور آپ ابھی جائزہ لیں گے تو میری زندگی میرے سامنے آ جائیں گی۔ الحمدللہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کو خالق اور مالک جان رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اگر ایسا نہیں ہے کہ ہم کو عبادت کرنا چاہیے تھا اللہ کی، اور ہم اللہ کی عبادت سے بہت دور ہو گئے، ہم اللہ کی یاد سے بہت دور ہو گئے، ہم دنیا کی جھمیلوں میں پھنس گئے، ہم دنیا کی چیزوں میں پھنس گئے، ہم دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو گئے، ہم دنیا کے کپڑے لتوں کے اندر مصروف ہو گئے، اگر ہم دنیاوی چیزوں میں مصروف ہو گئے اور ہم نے یاد خدا کو بھلا دیا،
ہم ہیں تو کاروبار میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد کو بھلا دیا، ہم کپڑوں میں لگ کر اللہ کی یاد کو بھلا دیا، ہم اپنے بچوں میں اور شوہروں میں لگ کر اپنے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، تو یہ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جب ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر ہم اپنے مقصد پر کامیاب نہیں رہیں گے، اگر میں اور آپ اپنے مقصد پر نہیں رہیں گے، تو میری اور آپ کی زندگی یقیناً خراب ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہمارے گھروں کے اندر وہی چیز لاتے ہیں، یا ہم بازار سے وہی چیز خریدتے ہیں، یا اپنے گھر کے اندر وہی چیز رکھتے ہیں، یا اپنے گھروں کے اندر وہی چیز کو جگہ دیتے ہیں جو چیز میرے اور آپ کی کام کی ہوتی ہیں۔ اگر ہماری چیز وہ کام کی نہیں ہے، یا کوئی پنکھا ہے، یا کوئی کرسی ہے، یا کوئی لائٹ بلب ہے جو ہمارے کام کا نہیں رہا، جو خراب ہو چکا ہے، تو ہم اپنے گھروں سے اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو میری ماؤں بہنوں، جب اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر میں اور آپ عبادت میں لگے ہوئے نہیں ہیں، تو ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری کس طرح زندگی ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ کے پاس ہم اپنی زندگی کا کیسا حساب دیں گے۔ الغرض اب تک جو میرے ساتھ بھی ہوا اور آپ کے ساتھ بھی ہوا، تو اس کے اوپر ہم کو اور آپ کو سچے دل سے توبہ کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو آخری سانس تک موت کی آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے اللہ کے ماننے والو، اے اللہ سے محبت کرنے والو، تم سچی پکی توبہ اللہ کے دربار میں کرو، اللہ کی درگاہ میں تم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے اپنی محبت بڑھا کر اے ایمان والیوں، اے ایمان والو، اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرو۔ اے اللہ، ہماری اب تک کی جو زندگی تھی وہ غفلت کی تھی، وہ بے دینی کی تھی، اے اللہ ہماری لاپرواہی کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو تو معاف فرما۔ تو نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، ہم ہمارے مقصد پر کامیاب نہیں ہو سکے، ہم ہمارے مقصد سے بہت غافل ہو چکے، ہم ہمارے مقصد سے بہت دور جا چکے۔ اب ہم تیری درگاہ میں سچے پکے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ایک تاریخ رقم کریں گے، ہم دنیا کو یہ بتلائیں گے کہ ہم کس کی بیٹیاں ہیں، ہم یہ دنیا کو بتلائیں گے کہ ہم کس کی اولاد ہے، ہم یہ دنیا کو بتلائیں گے کہ ہم کس کی غلام ہیں۔ ہاں، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی غلام ہیں، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں ہیں، ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماننے والی ہیں۔ ہاں، ہم دنیا کی مغربیت کے غلام نہیں ہیں، ہم دنیا کے معاشرے کے غلام نہیں ہیں، ہم دنیا کے کلچر کے غلام نہیں ہیں، ہم دنیا کی تہذیبوں کے غلام نہیں ہیں، ہم دنیا کے اور لوگوں کے غلام نہیں ہیں، اور عورتوں کے غلام نہیں ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے بھی نہیں اور نہ ان کے سر کا بننے کی فکر کریں گے۔ ہماری سوچ جو ہوں گی، ہم جس کے سر کا بننا چاہیں گے، ہم جس کے سر کا اپنے عمل کرنے چاہیں گے، ہم جس طرح ہماری زندگی میں گھروں کے اندر زندگی گزاریں گے، وہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی اپنی زندگی گزاریں گی، جس طرح انہوں نے زندگی گزار کر اللہ رب العزت کو راضی کیا تھا، اور ایسے راضی کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، اے جبرائیل جاؤ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے میرا سلام عرض کرو۔ دیکھیے اللہ رب العزت خود سلام عرض فرما رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ کیا ان کا مقام ہوگا، کیا ان کا مرتبہ ہوگا اللہ کے پاس، کیا ان کا بلند مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اتنی محبت آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر ان کو سلام بھیج رہے ہیں۔ یہ ایک بات ہے میری ماں و بہنوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مجھ کو اور آپ کو گھر بنانا ہے، اگر مجھ کو اور آپ کو کوئی بنیادی کام کرنا ہے، اس کے واسطے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو پورے بنیاد کو درست کرنا پڑے گا، اور مجھ کو اور آپ کو پیسہ جمع کرنا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی انقلاب لائے، اگر ہماری ماں اور بہنیں چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہر کے ذریعے سے دین کی تبلیغ ہو جائے، اگر میری ماں اور بہنیں چاہتے ہیں کہ میرے بھائی کے ذریعے سے اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، اگر میری ماں اور بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد کے ذریعے سے اللہ کا دین بلند ہو، اگر میری ماں اور بہنیں چاہتی ہیں کہ ہماری اولاد کے ذریعے سے اور مساجد آباد ہو، اگر میری ماں بہنیں چاہتی ہیں کہ ہمارے مساجد کے اندر جو مؤذن ہوں گے وہ ہمارے شوہر ہوں گے، اگر میری ماں بہنیں چاہتی ہیں کہ ہمارے مساجد کے اندر جو خادم ہوں گے، جو مسجد کے غلام ہوں گے وہ
وہ ہمارے بیٹے ہوں گے، وہ ہمارے بھائی ہوں گے، وہ ہمارے شوہر ہوں گے، وہ ہمارے سسرے ہوں گے، وہ ہمارے بھائی ہوں گے، یہ تمام کے تمام ہماری ماں بہنیں چاہیں گی، تو سب سے پہلے اس سلسلے میں آپ کو یہ فکر کرنا پڑیں گی، سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی ذات کے اوپر غور و فکر کریں گی، اگر آپ اپنی ذات کو اگر تربیت دینا شروع کر دیں گی، اگر آپ اپنا مزاج اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بنائیں گی، اگر آپ اپنے مزاج کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ڈھالیں گی، اگر آپ اپنے مزاج کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے شوہروں سے بھی کام لیں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹوں سے بھی کام لیں گا، اللہ تعالیٰ آپ کے بھائیوں سے بھی کام لیں گا۔ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ہماری زندگی کو بنائیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی عورتیں گزری ہیں انہوں نے سب سے پہلے اپنی تربیت کی تھی، سب سے پہلے اپنے مقام و مرتبے کو پہچانا تھا، سب سے پہلے اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانا تھا۔ ایک نہیں ہزاروں ایسے واقعات ہیں، ایک نہیں بلکہ تاریخ اسلام اس سے بھری پڑی ہوئی ہیں، جن ماؤں بہنوں نے اس سلسلے میں غور کیا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بناؤں گی، میں اپنی تربیت کروں گی، میں اللہ رب العزت کو راضی کروں گی، میں نمازوں کا اہتمام کروں گی، میں ذکر کا اہتمام کروں گی، میں پردوں کا اہتمام کروں گی، میں پردے کا اہتمام کروں گی۔ یہ تمام کے تمام معاملات کے اندر جس وقت عورتوں نے عزم کیا ہے، جس وقت عورتوں نے تہیہ کر لیا ہے، یہ ارادہ کر لیا ہے، وہیں سے دوسری تاریخ کا آغاز ہو گیا، وہیں سے ان کی بچوں کی تربیت شروع ہو گئی، وہیں سے ان کے شوہر کی تربیت شروع ہو گئی، وہیں سے ان کی بھائی کی تربیت شروع ہو گئی، وہیں سے ان کی تمام گھر کا نظام بننے لگا۔ اس لیے کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہم مسلمان کی بستیوں کے اندر اور ہمارے محلے کے اندر بنیادی کردار جو ہے، ہمارے محلوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہمارے محلے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ہماری مساجد میں رہنے والے اطراف میں جتنے مکان ہیں ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ان مردوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ان بچوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ان بیٹیوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ان بچوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر ان کی اصلاح کی سب سے بڑی شکل ہے، اگر ان کی اصلاح کے لیے سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے، اگر ان کی اصلاح کے لیے سب سے بڑا اقدام ہے، اگر ان کی اصلاح ہو سکتی ہے میری ماں و بہنوں، وہ آپ کی برکت سے ہو سکتی ہیں، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم مساجد کے اندر تقریر کر دیں گے، ہماری تقریر سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کے ایک بول سے ہو جائیں گا، جتنا کہ آپ کے ایک عمل سے ہو جائیں گا، جتنا کہ آپ کے ایک بولنے سے ان کے لیے عمل ہو جائیں گا، جتنا آپ ان کے سامنے اظہار کریں گی، جتنا آپ ان کے سامنے اللہ کا نام لیں گی، جتنا آپ ان کے سامنے نبی محترم کا نام لیں گی، جتنا آپ ان کے سامنے اسلام کا نام لیں گی، جتنا آپ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کریں گی، جتنا آپ ان کے سامنے پردے کا اہتمام کریں گی، جتنا آپ ان کے سامنے مصلی پر بیٹھنے کا اہتمام کریں گی، جتنا ان کے سامنے تم تسبیحات کے پورا کرنے کا ارادہ کریں گی، جتنا تم ان کے سامنے اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں گی، تو بلا شعوری طور سے اور غیر محسوس طریقے سے ہمارے شوہر کی بھی تربیت ہوں گی، ہماری بیٹیوں کی بھی تربیت ہوں گی، ہمارے بیٹوں کی بھی تربیت ہوں گی، ہمارے بھائیوں کی بھی تربیت ہوں گی۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کا نظام بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہر کے اندر دین آئے، ہمارے بھائیوں کے اندر دین آئے، ہمارے بیٹوں کے اندر دین آئے، ہماری بیٹیوں کے اندر دین آئے، اس لیے آپ کو اس کے سلسلے میں سب سے زیادہ فکر کرنا پڑے گی۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے، آپ کے امی کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے۔ آپ نے دین کے واسطے کیسی قربانیاں دی، اللہ کی محبت میں کیسے قربانیاں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ایک ایسے جنگل میں چھوڑ دیا تھا جہاں پر کوئی رہنے کا انتظام نہیں تھا، جہاں پر کوئی چھت کا انتظام نہیں تھا، جہاں پر کوئی پینے کا انتظام نہیں تھا، جہاں پر کوئی کھانے کا انتظام نہیں تھا، جہاں پر کوئی رشتہ داری نہیں تھی، جہاں پر کوئی پڑوسی نہیں تھی، جہاں پر کوئی سہیلی نہیں تھی، جہاں پر کوئی دوستانہ نہیں تھا، جہاں پر کوئی انسان بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ یہ کہ جہاں پر کوئی محسوس جانور، جہاں پر کوئی کہ ایسا جانور جس سے دل کو لبھایا جائے، جس سے دل کو بٹھایا جائے، جس سے کوئی اپنی باتیں کی جائے، جس کے سامنے رہ کر کچھ کھیلا جائے، جس کے سامنے رہ کر اپنے دل کو سکون پایا جائے، ایسی کوئی شکل و صورت نہیں تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پھر بھی نہیں گھبرائی، حضرت حاجرہ نے دین متین کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ تمام کی تمام تکلیفیں برداشت کی، شوہر بھی دور ہے، رشتہ دار بھی دور ہے، خاندان والے بھی دور ہے، پڑوسی بھی دور ہے،
چھت بھی دور ہے اور زمین کی جتنی سہولیات تھی وہ تمام کی تمام چیزیں دور ہے، مگر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اسلام پر جمی رہی، جو اس وقت کا مذہب تھا، دین تھا، اس پر جمی رہی، اللہ کی یاد کرتے رہی، اللہ کو یاد کرتے رہی، اس وقت کی جو عباداتیں تھی وہ عبادت کرتے رہی۔ جب انہوں نے اللہ کے دین کے واسطے، اللہ کی محبت کے واسطے حضرت حاجرہ نے قربانی دی تو اللہ نے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا، جن کو میں اور آپ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی قربانی، یہ ہے آپ کی قربانی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس سے اولاد کا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر تسبیح پڑھ رہی تو میری بیٹی کو کیا فائدہ پہنچے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں اگر دین پر عمل کر رہی ہوں تو اس سے میرے شوہر کا کیا فائدہ ہوگا۔ نہیں میری ماں بہنوں، اس غلط فہمی کو اپنے خیال سے نکالیے، اپنے ذہن سے نکالیے، اس شبے کو اپنے دل سے نکالیے۔ غیر محسوس طریقے سے ہمارے شوہروں کی زندگی بدلیں گی، اپنی بیٹوں کی زندگی بدلیں گی، اپنی بھائیوں کی زندگی بدلیں گی، اپنے اولاد کی زندگی بدلیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کو تہیہ کرنا پڑے گا، سب سے پہلے آپ کو فکر کرنا پڑیں گی۔ اور آگے چلیے، میں پھر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے آگے اور چلیے۔ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میرا دین پوری دنیا کے اندر غالب ہو جائے، اسلام کی حقانیت کو پوری دنیا کے اندر عام کر دے۔ اس مقصد کو لے کر آپ اٹھے ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے اور آخری نبی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو وحی نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ آپ اپنے گھر پر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ جملے فرمائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے پیارے محمد، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے پیارے محمد، اے میرے پیارے شوہر، اے میرے پیارے شوہر، اے میرے پیارے رسول، آپ بالکل گھبرائیے مت، آپ بالکل پریشان مت ہو، آپ بالکل گھبرائیے مت، آپ اطمینان سے رہیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا، یقیناً اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ آپ کے دین کو غالب کرے گا۔ دیکھیے میرے ماں بہنوں کہ کس طرح عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کی باتیں بتلا رہے ہیں، کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں۔ ایک نہیں میری ماں بہنوں، کروڑوں ایسے واقعات ہیں تاریخ اسلام کے اندر جن کے ذریعے سے، عورتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دین اسلام کا بڑا کام لیا ہے۔ آج بھی اگر ہم ہمارے اندر دین کی فکریں کریں گے، اگر ہم ہماری زندگی کو بدلیں گے تو ہمارے گھروں کے اندر دین آئیں گا، ہماری اولاد کے اندر دین آئیں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کے والد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے، بڑے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، اور ہمارے دوسرے بھی ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تمام ہی مسلمان اکثر جانتے ہیں، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی والدہ نے کیسی کی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالی کی تربیت ان کی والدہ نے کیسی تھی۔ حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی والد کا انتقال ہو گیا تھا، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا، حضرت عبد الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کے بھی والد محترم جا چکے تھے۔ یہ تمام کے تمام جو بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، ان تمام بزرگان کی دین کی تربیت جو کی ہیں وہ ان کی والدہ نے کی ہے، وہ ان کی کسی کی بہن نے کی ہے، کسی کی بیوی نے کی ہے، کسی کی والدہ محترمہ نے کی ہے، کسی کی امی نے کی ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، ہم کو چاہیے کہ ہم ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ لائے، ہم ہماری زندگی کے اندر تبادلہ لائے، ہم ہماری زندگی کے رخ کو چینج کرے، ہم ہماری زندگی کے نظام کو بدلے، ہم جس روش پر آج چل رہے ہیں وہ روش کو چھوڑے، ہم نیک اعمال کرنے کی طرف متوجہ ہو، اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرے۔ اگر آپ فکریں کریں گی، آپ کا گھر دیندار بنے گا، ہمارے گھروں کے اندر دین زندہ ہوگا، ہماری بستیوں کے اندر دین زندہ ہوگا، ہماری لڑکیوں کے اندر دین زندہ ہوگا، ہمارے بچوں کے اندر تربیت کا ماحول بنے گا۔ اگر میں اور آپ اس کی فکر نہیں کریں گی، اگر ہماری ماں و بہنیں، اگر ہماری والدائیں اس کی تربیت اگر اس سلسلے میں توجہ نہیں دیں گی، اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوگا کہ ہماری بچیوں کے اندر دین نہیں آئیں گا، ہمارے بیٹوں کے اندر دین نہیں آئیں گا، ہماری شوہروں کے اندر دین نہیں آئیں گا، ہمارے بھائیوں کے اندر دین نہیں آئیں گا۔ جب ہماری بچیوں کے اندر دین نہیں آئیں گا، جب ہمارے بیٹوں کے اندر دین نہیں آئیں گا، جب ہمارے شوہر کے اندر دین نہیں آئیں گا، جب ہمارے بھائیوں کے اندر دین نہیں آئیں گا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو والدہ، جو بہن جس کی وجہ سے اس کے بھائیوں کی تربیت ہوئی ہے، یہ تمام کے تمام وبال آپ کے اوپر رہیں گا، جس کو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی ماتحت کے اندر جس کے بھائی ہو، جس کی ماتحت کے اندر جس کی بیٹیاں ہوں، جس کی ماتحت کے اندر جس کا بیٹا ہو، جس کے ماتحت کے اندر اس کا شوہر ہو، یا جس کے ماتحت کے اندر کوئی بھی ہو، اگر اس کے ماتحت میں رہتے ہو، اگر ان کی تربیت نہیں ہوئی، اگر ان کے سامنے اللہ کا نام نہیں آیا، اگر ان کے سامنے دین اسلام کا نام نہیں آیا، اگر ان کے سامنے دین اسلام کا پرچم کا نام نہیں آیا، اگر ان کے سامنے قرآن کا نام نہیں آیا، اگر ان کے سامنے نمازوں کا ذکر نہیں آیا اور ان کی زندگی یوں ہی برباد ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور گھر کی ذمہ دار سے پوچھیں گا، اللہ ضرور بھی ضرور گھر کی عورتوں سے پوچھیں گا، اللہ ضرور بھی ضرور گھر کے مرد حضرات سے پوچھیں گا، جو گھروں کے اندر ذمہ دار تھے اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھیں گا۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی والدہ ان کی بیوی نے ایسی بیٹے کی تربیت کی ہے، ایسی تربیت کی ہے کہ جس کو تاریخ نے رقم کیا ہے۔ ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر وہ درس دیتے تھے، اور ان کے والد محترم کسی غزوے کے اندر چلے گئے، کسی جہاد کے اندر چلے گئے، جانے کے بعد ان کے والد محترم جب گھر کو لوٹے ہیں تو ان کو تقریباً اچھا خاصا زمانہ گزر گیا تھا، تقریباً 27 یا 28 سال ہو چکے تھے عبد الرحمن کو آتے آتے۔ تو ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی، تو عبد الرحمن نے جو ان کے ابو ربیعۃ الرائے کے ابو ہیں، ان کے ابو نے جاتے جاتے اپنی بیوی کے پاس کچھ پیسے دیے، کچھ دراہم اور دینار دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وقت ضرورت ان کو خرچ کرنا اور اولاد کی تربیت پہ خرچ کرنا۔ ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی، ان کی والدہ نے جو ان کے شوہر نے ان کو پیسے دیے تھے، وہ تمام کے تمام پیسے اپنے بیٹے کی تعلیم کے اوپر، اپنے بیٹے کی تربیت کے اوپر، اپنے بیٹے کی اصلاح کے اوپر، اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے اوپر، اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کے اوپر، اپنے بیٹے کو مفتی بنانے کے اوپر خرچ کر دیے۔ حالانکہ غیر ضروریات میں کبھی خرچ نہیں کیے، بلکہ اپنے بیٹے کی تربیت کے واسطے خرچ کر دیے۔ ایک موقع وہ آیا کہ اللہ رب العزت نے اسی بندے کو، جس کے والد کا سایہ بھی ان کو زیادہ دیر نہیں ملا، جس کے والد کی تربیت بھی نہیں ملی، مگر والدہ نے والد کی تربیت کا کبھی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور والدہ محترمہ نے اور ان کے امی نے ایسی تربیت کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو وقت کا امام بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے بیٹھ کر انہیں درس دیا۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، آج ہم ہماری اولاد کو دیکھیں کہ یقیناً ہماری اولادیں ایسی ہے کہ ہماری اولادیں دین کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں، کیا ہماری اولادیں اللہ رسول کا حکم مان رہی ہیں، کیا ہمارے شوہر اللہ رسول کا حکم مان رہے ہیں، کیا ہمارے بیٹے اللہ رسول کا حکم مان رہے ہیں، کیا ہمارے بیٹوں کے اندر اللہ رسول کی محبت ہے، کیا ہماری بیٹیوں کے اندر اللہ رسول کی محبت ہے، کیا ہمارے بھائیوں کے اندر اللہ رسول کی محبت ہے، یا کسی اور کی محبت کے اندر گرفتار ہے، کیا غیروں کی محبت ان کے دلوں کے اندر گردش کر رہی ہے، یا غیروں کی محبت ان کے دلوں کے اندر بے وست ہو چکی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے میری ماں و بہنوں، تو مجھ کو اور آپ کو اس سلسلے میں غور کرنا پڑے گا، اور مجھ کو اور آپ کو ویسی تربیت کرنا پڑیں گی کہ ہمارے بیٹوں کے ذریعے سے بھی وہ مائیں ہمارے اندر وہ مائیں ہمارا کردار پیدا کرے، اور اس ماں جیسا ہمارے اندر کردار پیدا کرے کہ ہمارے گوشت سے بھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جیسا بیٹا پیدا ہو جائے، ہماری گوشت سے بھی ہماری گودوں میں پلنے والے بچے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ ہو۔ اس لیے کہ اگر ہماری تربیت نہیں ہوں گی، اگر ہمارا مزاج نہیں بنے گا، اگر میں اور آپ اپنے مزاج کو نہیں بدلیں گے، تو پھر تاریخ بھی ہماری نہیں بدل سکتی ہیں۔ ہمارے بیٹے بھی اللہ رسول کو کہنا نہیں مانیں گے، ہماری بیٹیاں بھی اللہ رسول کا کہنا نہیں مانیں گے، اس لیے کہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے گھروں کے اندر بے دینی کا ماحول ہے، ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا نام بالکل نہیں لیا جاتا، کبھی بھی اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، حالانکہ ہمارے گھروں کے اندر 24 گھنٹے کبھی نہ کبھی قرآن پاک کی آواز ہو، کبھی نہ کبھی نبی کے ترانے ہو، کبھی نہ کبھی نعت کا پروگرام ہو۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد کو یہ نہیں دیکھی کہ ہماری اولاد بھی ہمارے نبی کی نعتیں پڑھ رہی ہیں، پوری زندگی گزر رہی ہیں، 30 سال 25 سال کے عمر کے ہمارے بچے ہو رہے ہیں، مگر کبھی ہمارے بیٹے نے ہم کو ہمارے پیارے نبی کے ترانے نہیں سنائے، ہمارے نبی کی نعت پڑھ کر نہیں سنائے، کبھی ہمارے بیٹے نے اللہ کا قرآن پڑھ کر نہیں سنایا، کبھی ہمارے شوہر نے اللہ کے گھر میں اذان نہیں دی، کبھی ہماری بیٹی نے قرآن پڑھ کر نہیں سنایا۔ تو یہ کون سی ہم تربیت کر رہے ہیں؟ ہم ہماری اولادوں کو کس طرف بھیج رہے ہیں؟ ہم ہماری اولاد کو جنت کی طرف بھیج رہے ہیں یا دوزخ کے اندر ڈھکیل رہے ہیں؟ یہ مجھ کو اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، جس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہر انسان کو 2 راستے دکھلا دیے، اب اس کے اختیار میں ہیں، چاہے وہ جنت والا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ جہنم والا راستہ اختیار کرے۔ آج ہمارے والدین
اپنی اولاد کو کس رخ پر چھوڑ رہے ہیں، اور آج ہمارے والدین کس رخ پر جا رہے ہیں، اپنی اولاد کی کیسی تربیت کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعلیمات فرمائی۔ ہمارے نبی محترم تو فرماتے ہیں اکریموا اولادکم، کہ والدین سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے بچے کے جذبات کا خیال رکھو، اپنی بچے کی تربیت کا خیال رکھو، اپنی بیٹی کی تربیت کا خیال رکھو، اپنے بیٹے کی تربیت کا خیال رکھو۔ یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے گھر والو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، جس کا جہنم ایندھن ہے، جس کا جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ لکڑی اور انسان ہے۔ آج ہمارے سامنے ہماری بیٹی اللہ کا حکم توڑ رہی ہیں، آج ہمارے سامنے ہمارا بیٹا اللہ کا حکم توڑ رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر کا ماحول خود دیکھیں کہ ہمارے سامنے ہمارا بیٹا اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، ہمارے گھروں کے سامنے ہماری بیٹیاں ہیں تو بغیر نماز پڑھے کے سو جا رہی ہیں، یا بغیر نماز پڑھے کے اپنی زندگی گزار رہی ہیں، ہمارے بیٹے اللہ رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے بھی دی ہے، اور یہ ذمہ داری آپ کو رسول اللہ نے بھی دی ہے، اور یہ ذمہ داری آپ کو اس ملک بھی دیتا ہے، اور یہ ذمہ داری ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی تربیت کریں، ہم ہمارے گھروں کو جنت کا باغ بنائیں، ہم ہمارے گھروں کو اللہ رسول کا گہوارہ بنائیں، ہم ہمارے گھروں کو دین کا مرکز بنائیں، ہمارے گھروں سے آج یہ وعدہ لے کر اٹھے، اور یہ ارادہ لے کر اٹھے، یہ عزم لے کر اٹھے، یہ وعدہ کر کے اٹھے، یہ بات دل میں سوچ کر اٹھے، یہ بات دل میں ٹھان کر اٹھے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اب یہ چیز آئے کہ میری عمر کتنی ہو گئی، میری عمر 60 سال ہو گئی، میری عمر 50 سال ہو گئی، میری عمر 40 سال ہو گئی، یا میری 30 سال ہو گئی، 20 سال عمر ہو گئی، جو بھی عمر آپ کی ہو گئی یا جو بھی عمر ہماری ہو گئی ہے، اب کی زندگی کے اندر ہمارے گھروں کے اندر اللہ کا نام ہوگا، ہمارے بچوں کی زبان پر اللہ کا ترانہ ہوگا، ہمارے بچوں کی زبان پر اللہ کی حمد ہوں گی، ہمارے بچوں کی زبان پر نبی کے نعتیں ہوں گی، ہمارے بچوں کی زبانوں پر صحابیات کا نام ہوگا، ہمارے بچوں کی زبانوں پر صحابہ کا نام ہوگا، ہمارے بچوں کی زبانوں پر اسلام کا نام ہوگا، وہ ہر بات پر اللہ کا نام کہہ رہے ہوں گے، وہ بات پر اللہ کا نام لے رہے ہوں گے، وہ ہر چیز کے اندر اللہ کا نام لے رہے ہوں گے۔ اگر ہم آج سے یہ فکر کر لیں گے، اگر آج سے یہ ٹھان لیں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر جنت کا باغ بنیں گے۔ اگر میں اور آپ اس سلسلے میں غور و فکر نہیں کریں گے، میں اور آپ تربیت کی طرف دھیان نہیں دیں گے، وہ دن دور نہیں ہے کہ مجھ کو بھی رونا پڑے گا اور آپ کو بھی رونا پڑے گا۔ اس لیے کہ جو والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو اسلام نہیں بتلاتے ہیں، جو والدین اپنے بچوں کو قرآن نہیں بتلاتے ہیں، جب ان کو قرآن کے حقوق معلوم نہیں ہوئے، جب ان کو اپنے پیدا کرنے کے والے کے حقوق معلوم نہیں ہوئے، تو وہ بچے آپ کے حقوق کو کیسے جاننے والے بنیں گے؟ وہ بچے آپ کے مقام و مرتبے کو کیسے جانیں گے؟ اس لیے کہ اسلام ہی سکھاتا ہے کہ والدین کا ادب کرو، اسلام ہی سکھاتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسلام ہی یہ سکھاتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کا ادب و احترام سیکھو، اسلام ہی یہ سکھاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسلام یہ تمام کے تمام تعلیمات دیتی ہیں، اسلام یہ تمام کے تمام تعلیمات ہم کو رہنما اصول عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میری ماں و بہنوں، اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیے، اللہ رب العزت کی طرف اپنے دھیان کو بڑھائیے اور اپنے دھیان کو مشغول کیجیے، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے وابستہ کیجیے، اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہیے، اے اللہ میرے بیٹوں سے دین کا کام لے لے، میرے شوہر سے دین کا کام لے لے، میری بیٹیوں سے دین کا کام لے لے، اسلام کی عزت کا کام لے لے، اسلام کی حفاظت کا کام لے لے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں گے، اللہ رب العزت کے سامنے مجاہدہ کریں گے، اللہ کے دین کے واسطے مجاہدہ کریں گے۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے مجاہدہ کرنا پڑے گا، آپ کو سب سے پہلے اپنے خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو سب سے پہلے پروگراموں کے اندر اسلامی طریقے پر جانا پڑے گا، آپ کو سب سے پہلے باہر بھی جانے کی ضرورت پیش آئے تو اسلامی طریقے پر جانا پڑے گا، اسلامی لباس میں جانا پڑے گا، اسلامی برقعے میں جانا پڑے گا، اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی، اسلامی کلچر کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزارنا پڑیں گی. اگر آپ کی زندگی اسلامی ہو جائیں گی تو آپ کی بیٹیوں کے اندر دین آئے گا, آپ کے بیٹوں کے اندر دین آئے گا. اگر یہ شکل ہم اختیار کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہم سب کو ترقی عطا فرمائیں گے, اور جو ہماری گود میں پالنے والی اولاد ہوں گی, جو ہمارے بھائی بہن ہوں گے, جو ہمارے گھر میں ہمارے شوہر اور ہمارے بھائی ہوں گے, انشاءاللہ تعالیٰ ہماری برکت سے ان کے گھروں کے اندر بھی, ان کی زندگی کے اندر بھی دین آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.